وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ہر قسم کی تعریف کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس ہی ہے۔ وہ ذات باری سبحانہ و تعالیٰ کہ جس ذات کو ہم قاضی الحاجات سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، بگڑی بنانے والا اور سنوارنے والا سمجھتے ہیں، ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی کے لائق بھی صرف اور صرف اسی ذات کو ہی سمجھتے ہیں۔ درود و سلام کی بارش ہو آقائے دو جہاں پر، امام الانبیاء پر، سرور دو جہاں پر، سید الثقلین پر، رحمت للعالمین پر، پیکر حسن و جمال پر، ساری کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر۔ ماشاءاللہ کوکن ہاؤس مدینہ منورہ KCM سعودی عربیہ مدینہ منورہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، اور یہ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے چائے بھی ہے اور پان بھی ہے، چاہ پان کی مجلس ہے، اور یہ مدینہ منورہ کوکن کو ایک اعزاز ہے۔ وہ چاہ پان کی مجلس ہو یا ان کی ویکلی مجلس ہو یا منتھلی مجلس ہو، وہاں دین کی باتیں ضرور ہوتی ہیں، اور یہ مدینہ منورہ KCM ان کا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز ہے۔ اور خصوصی توجہ ہمارے محترم بھائی شیخ مجیب الرحمن جو کہ آج اس مجلس سے غائب ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ سفر میں ہیں، ان کی خصوصی توجہ ان پروگرامز کے بارے میں جن کی محنت کے بعد KCM میں کوئی بھی مجلس ہو تو دینی بات ضرور ہوتی ہے۔ ابھی قادری صاحب کے بیٹے نے جب تلاوت کی تو یقین کریں اتنی دل کو کھینچنے والی تلاوت تھی، دل کرتا تھا کہ قرآن ہی بندہ سنتا جائے۔ اللہ تعالیٰ مبشر بھائی کے اس بیٹے سے دین کا کام لے۔ میں نے جو آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کا جو تعلق ہے، چونکہ شادی کی یہ تقریب چاہ پان کا تعلق شادی سے ہی ہے، شادی کی تقریب، شادی کے تہوار، شادی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے، نکاح پڑھاتے، جو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس موضوع کے متعلق جو آیات ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لازمی بیان فرماتے۔ سورۃ آل عمران کی ایک آیت، سورۃ النساء کی پہلی آیت، اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 اور 71، یہ چار آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نکاح پڑھاتے، اس نکاح کے اندر یا جب بھی کوئی خطبہ دیتے تو اس خطبے میں یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی ارشاد فرماتے۔ تو چونکہ آج بھی چاہ پان اور چاہ پان ہی رکھا تھا کہ میں الٹا نہیں بول رہا، مجھے معاف کیجیے گا، چائے پانی معاف کیجیے گا کہ میں آپ کے تہوار نہیں سمجھتا، لیکن دل تو کوکن ہو چکا ہے، کیونکہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، یہ عربی کے اندر ایک اعلان اردو کے اندر بھی لگا ہوا ہے، یہ مدینہ منورہ سعودی حکومت کی طرف سے، دعویٰ سینٹر کی طرف سے اس کوکن ہال جہاں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر دینی پروگرام کی سعودی حکومت کی طرف سے اپروول ہے الحمدللہ۔ تو یہ اپروول میرے راستے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کوکن ہاؤس کو میسر کی، چونکہ میرا بھی اس کوکن ہاؤس کے ساتھ تھوڑا سا تعلق ہے، دل تو کوکن ہو چکا ہے ارشاد بھائی۔ تو مجھے
کچھ اگر تہوار نہ ذہن میں آئے، نام نہ صحیح بولا جائے تو مجھے اس کے لیے معافی کیجیے گا۔ چاہے پان اس کا تعلق بھی شادی سے ہے، چونکہ وہ آیات جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا تعلق بھی شادی سے کے ساتھ کافی ملتا جلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو فرمایا کرتے۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ سورۃ آل عمران کی آیت، سورۃ النساء کی پہلی آیت اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 اور 71۔ اس کا لازمی جا کے مطالعہ کیجیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایک یہ آیت۔ پھر سورۃ النساء کی پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اور پھر دوسری آیات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ میرے بھائیو، ان آیات کے بارے میں، تقوی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، متقی بن جانا، یہ اس طرح سمجھیں کہ انسان کے لیے جزو لا ینفک ہے، ایک انتہائی ضروری ہے، ایک مین چیز ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا۔ اور صرف یوں ہی نہیں کہ تقوی اختیار کر لیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں جو کہ آج ان فوائد میں سے کچھ چند میں بیان کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پہلی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کے اندر بھی تقوی کے کیا فائدے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، دنیا کے اندر کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ کسی کو جاب کی پریشانی ہے، کسی کو شادی کی پریشانی ہے، کسی کو شادی ہونے کے بعد کی پریشانی ہے، کسی کو بچوں کی پریشانی ہے، کسی کو بیوی کی پریشانی ہے، کسی کو کام کی پریشانی ہے، کسی کو ہمسائے کی پریشانی ہے، کسی کو رزق کی پریشانی ہے، کسی کو جاب نہ لگنے کی پریشانی ہے، کسی کو جاب لگنے کے بعد سیلری کی پریشانی ہے۔ انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو یہ پریشانیاں تو ساتھ ساتھ ہی ہیں، لیکن ان کا جو مخرج ہے، ان سے نکلنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقے بتلائے ہیں۔ تقوی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، فرمایا یجعل لہ مخرجا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقی کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے لیے ان پریشانیوں سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتے ہیں۔ یجعل لہ مخرجا، صرف یہی بس نہیں، آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقی بننے والے کے لیے، ڈرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور حقیقی بات ہے، ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل کی قوم کا ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک بندہ باہر نکلتا ہے، قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی، زمین خشک ہو چکی ہے، فصلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ بارش کا آسمان کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا ایک بندے نے، خوش ہو گیا کہ بارش برسے گی، لیکن بارش نہ برسی۔ یہی بس نہیں کہ بارش نہ برسی، بلکہ ان بادلوں سے اس کو آواز آئی، بارش اس بادلوں کے اندر سے اس اللہ کے بندے نے آواز سنی۔ کیا آواز؟ کہ اے بادل یہاں نہیں برسنا، فلاں گاؤں کے اندر ایک کھیت ہے وہاں جا کے برس۔ اس نے دیکھا کہ ضرورت تو ہمیں تھی، وہ کون سا بندہ ہے کہ جو اتنا نیک ہے کہ یہ بادل اس طرف جا رہے ہیں، یہ بادل اس طرف جا رہے ہیں۔ اس نے بادلوں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اس گاؤں کا نام اور بندے کا نام تو اس نے سن لیا ہوا تھا، بادلوں کے پیچھے پیچھے اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اس گاؤں کے اندر پہنچا،
کیا دیکھا؟ ایک کھیت کے اندر ایک نوجوان بیٹھ کر کیاریاں بنا رہا ہے، اس کھیت کے اندر بارش برس رہی ہے اور پھر وہ پانی دے رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے کیا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تیرے نام کے ساتھ غرض ہے۔ اس نے کہا میرا نام فلاں ہے، وہی نام جو اس نے بادلوں سے سنا تھا۔ کہا تیرا نام میں نے ان بادلوں سے سنا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی تھی کہ وہاں جا کے برس۔ اے میرے بھائی تو کیا کرتا ہے؟ اس نے پھر بتلایا کہ میں کھیتی کے اندر سے جو مجھے اناج ملتا ہے اس کے میں 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک اپنے گھر کے لیے، ایک بزنس کے لیے، اور تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تیسرا حصہ جائیداد کا، اپنے بزنس کا 1/3، تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آج کل ہم کیا ہے؟ ہم تو 10واں بھی شاید نہیں دیتے، 20واں بھی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، تقوی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بہت زیادہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ابو داود کے اندر روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دینا شروع کیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، ثم صلی بنا ثم اقبل علینا فوعدنا موعظۃ بلیغۃ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا اچھا لیکچر دیا، بڑا اچھا درس دیا، اتنا اچھا درس دیا ظرفت کہ ہماری آنکھیں اس درس نبی علیہ السلام کا بیان سننے کے بعد، صحابی فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، ہمارے دل نرم ہو گئے۔ ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا اللہ کے رسول، آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح کوئی آخری باتیں ہوتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں کوئی اچھی آج مین جو ہمارے لیے وصیت ہے، جو اہم ہے، جو بہت مہم وصیت یا نصیحت ہوتی ہے، اے اللہ کے رسول آج ہمیں فرما دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں وصیت کیجیے، وہ وصیت جو بہت مہم ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں ہی ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا اے ابو ذر اتق اللہ حیثما کن، ابو ذر جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، تم گھر میں ہو تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، کاروبار میں ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، دوستوں کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، فرمایا تقوی اختیار کر ابو ذر۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم اعقل یا ابا ذر ما یقال لک، اے ابو ذر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف مخاطب کر کے فرمایا اے ابو ذر، تجھے کوئی بات بھی کہوں گا تو اس بات کو غور سے سمجھنا۔ فرمایا کون سی بات اللہ کے حبیب؟ فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اے ابو ذر تم اگر گھر کے اندر ہو، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی میں تجھے اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دوستوں کے سامنے ہو پھر بھی تجھے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت فرماتا ہوں۔ فرمایا ولا تسألن احدا وان سکت صوتک، فرمایا ابو ذر تقوی کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ذہن کے اندر رکھ کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، کسی سے کوئی چیز مانگنا نہیں، سوال نہ کرنا۔ فرمایا وَإِن سَكَتَ صَوْتُكَ، فرمایا اگرچہ تو اپنے اونٹ کے اوپر، گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تیرا چھانٹا کیا بولتے ہیں آپ لوگ، چابک، تیرا چابک اگر نیچے گر جائے تو فرمایا کسی سے یہ نہ کہنا کہ مجھے یہ میرا چابک پکڑا۔ فرمایا گھوڑے سے اتر کر خود چابک کو پکڑ لینا، لیکن کسی کے سامنے سوال نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، اولاد کی ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہے،
میں آج ہی یقین کریں یہ مطالعہ کر رہا تھا تو قرآن مجید بڑی دفعہ پڑھا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر اتنی لذت اور اتنی مٹھاس ہے کہ اگر اس کو سوچ کر اور سمجھ کر پڑھا جائے، یقین کریں دل کے اندر روشنی پڑ جاتی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا اولاد کی طرف سے ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، کتنی پریشانی ہوتی ہے، اولاد ایک نہیں ہے، اولاد کامیاب نہیں ہو رہی، اولاد کی اگر کامیابی، اولاد کی حفاظت چاہیے، ہم اگر اپنی اولاد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو باپ ہیں، جو والدین ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کا تقوی والدین اختیار کریں گے، جب باپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اولاد نیک ہو۔ سبحان اللہ، آپ کہیں گے یہ کیسی بات؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، فرمایا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ہم سب کے ساتھ یہ ہے، ہم سب کی یہی سوچ ہے۔ اس آیت کو ذرا غور سے سمجھیں، سمجھنے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پریشان ہوتے ہیں، جو ٹینشن میں ہوتے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ میں اگر مر گیا تو میری اولاد کیا کرے گی؟ میرا بیٹا چھوٹا سا ہے، میرا بیٹا کیا کرے گا؟ میں بیمار ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خافو، وہ ڈرتے ہیں، ترکوا من بعدہم ذریۃ ضعافا، وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہم اگر مر گئے تو میری اولاد تو کمزور ہے، یہ بعد میں کیا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کرو؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، دو چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اختیار کر لو، اولاد کی ذمہ داری میں خود لے لوں۔ پہلی بات فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، باپ جو ہے، والدین جو ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لیں۔ اور دوسری بات وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بھی کوئی بات کرے سیدھی سادھی بات کرے، کوئی لگی لپی نہ رکھے، سچ بولے، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے۔ اچھا، اولاد کی اگر ہمیں چاہیے نیکی، اولاد کی حفاظت چاہیے تو متقی بن جائیں۔ ایسا قرآن مجید کے اندر واقعہ ملتا ہے، آباؤ اجداد کی جو نیکی ہے نسلوں تک جاتی ہے کہ نہیں؟ سورۃ الکہف پڑھ کے دیکھ لیں۔ سورۃ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے، اولاد کی، آباؤ اجداد کی جو نیکی ہے نسلوں تک جانے لگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ایک آواز سب کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ درس دے رہے تھے، ایک دفعہ درس دیتے دیتے کسی نے پوچھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام آپ بڑا اچھا درس دیتے ہیں، آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ کہا، سوچا کہ میں نبی ہوں تو نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، کہا نہیں میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تجھ سے اور بھی بڑے ہیں، تو نے یہ کیوں کہا کہ میں ہی ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرا ایک بندہ خضر علیہ السلام کے ساتھ بہت لمبا واقعہ آپ سب کو آتا ہے، جا رہے تھے ایک گاؤں کے اندر گئے، بھوک دونوں کو لگی ہوئی تھی، دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ گاؤں کے اندر داخل ہوئے تو پوچھا کوئی روٹی دے کھانے کے لیے، تو کسی نے نہ پوچھا، کہا نہیں ہم نے یہ دستور اپنایا ہے کسی مسافر کو ہم کھانا نہیں کھلاتے۔ کہا اچھا، گزرتے گزرتے دیکھا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ ایک دیوار ٹیڑھی ہے، گرنے لگی ہے، دیوار گرنے لگی ہے۔ کہا موسیٰ آؤ یہ دیوار بنا دیں۔ دونوں، ایک مستری بن گیا ہے اور دوسرا مزدور بن گیا ہے، دونوں نے محنت مزدوری کر کے دیوار کھڑی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر علیہ السلام اے میرے بھائی مجھے اس بات کا فلسفہ تو بتا دو، گاؤں والوں سے ہم نے کھانا مانگا ہے، انہوں نے ہمیں روٹی نہیں دی، تو مجھے بھی مزدوری کرائی ہے اور خود بھی مزدوری کی ہے، ان کی تم نے دیوار بنائی ہے، مجھے اس کا فلسفہ سمجھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہا وہ جو دیوار تھی وہ دو بچوں
2 یتیم بچوں. یتیم کا مطلب کیا ہے؟ باپ. یتیم کا مطلب کیا ہے؟ باپ ختم ہو چکا ہے, باپ مر چکا ہے. فرمایا وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی, اور اس دیوار کے نیچے کیا تھا؟ خزانہ تھا. فرمایا وہ دیوار 2 بچوں یتیم بچوں کی تھی, اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا. اگر دیوار گر جاتی تو گاؤں کے لوگ تو پہلے ہی کنجوس ہیں, وہ خزانہ نکال کے لے جاتے. فرمایا ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ دیوار کھڑی کر دی. دیوار کھڑی کیوں کی؟ فرمایا وکان ابوہما صالحا. اب اور اجداد کی نیکی نسلوں کے اندر آنے لگی ہے. اب اور اجداد کی نیکی نے نسلوں کو فائدہ دے دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا باپ یہ خود یتیم ہے, باپ مر چکا ہے. فرمایا وکان ابوہما صالحا, باپ نیک تھا. باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس باپ کی اولاد کی دنیا کی طرف آتی. میرے بھائیو فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا. مجھے یہ آیات پڑھ کے یہی سمجھ آئی کہ نکاح کے ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کے بارے میں کیوں ارشاد فرمایا کرتے ہیں. تقوی کے بارے میں دلہے کو بھی اور دلہے کے گھر والوں کو بھی, نکاح کے اندر حاضر ہونے والوں کو بھی تقوی کے بارے میں بتلا دیا. متقی بن جاؤ, گھر بار ٹھیک ہو جائے گا, بیگمیں ٹھیک ہو جائیں گی, اولاد کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا, رزق کے خزانے خود آ جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متقی بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب واخر دعوانا